ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت بڑا مکان تھا، سوائے اینٹوں کے اور ریت کے اس کی ہر چیز میں نے باہرلے ملک سے منگوائی تھی، اور جب وہ تیار ہو گیا ایک دم میرے اوپر حالات اور کرائسس اور حالات اور گردش اور بحران شروع ہوا، اتنا ہوا میں بے بس ہو گیا اس کو بیچنے کے لیے۔ کہا کہ اس سڑک سے آج تک میں نہیں گزرتا، اس بنگلے کو شاندار ترین لاہور کی عمارتوں میں ہے، کہا میں نہیں گزرتا، میرا دل بس ایسے پھٹ جاتا ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور کہا بعد میں پتہ چلا وہ تو ایک جادو تھا میرے اوپر، اور کچھ حاسدوں نے کیا تھا، اور مجھے رسوا کرنے، پریشان کرنے اور میرا سب کچھ چھیننے کے لیے۔ اور کہا شکر ہے مجھے تسبیح خانہ مل گیا، میں نے تو بہت پیسہ ضائع کیا تھا، ایک مقروض ہو گیا، دوسرا جہاں جاتا تھا وہاں مال اور پیسے۔ سورۃ مزمل بڑی تاثیر ہے، عجیب تاثیر ہے اس کی، اور رونق کا کمال ہے۔ یہ روح کا ساتھی ہے، پر یہ بتا دوں روح کا ساتھی ہے۔ روح کو پاک کرنے کے لیے جیسے جسم کو پاک کرنے کے لیے مختلف لوشن ہے، گھلے ہوئے صابن ہے، یا صابن ہے، یا مٹی ہے، یا حمام ہے، بہت چیزیں ہیں اس کو روح کو صاف کرنے کے لیے، اور روح کو تسلی مطمئن کرنے کے لیے، اور روح کو غذا دینے کے لیے، اور روح کی تسکین کے لیے۔ بہت طاقتور عمل ہے اس سورۃ مزمل کا، بہت طاقتور، بہت حیرت انگیز عمل ہے سورۃ مزمل کا۔ میں نے کئی غربتوں کے ماروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بس جو ڈٹ گیا ہے پیچھے پڑ گیا ہے، پھر مڑ کے نہیں دیکھا کہ دنیا نے کیا کہا، مڑ کے نہیں دیکھا، جو پیچھے پڑ گیا ہے میں نے اس کو دیکھا کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے، اور حیرت انگیز نوازا۔ لکھو سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، پتہ نہیں کہاں، فیس بک پہ، ایول آئی بیڈ آئی۔ اب تو پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ پاگل ہو چکی ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ ان کی قصے کہانیاں ہیں، ارے میرے کملی والے نے فرمایا، اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے سچ نہیں ہے تو ہو کیسے سکتا ہے، ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فرامین بہت زیادہ نظر بد، حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ، واقعات بہت زیادہ، تجربات بہت زیادہ۔ تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں، اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اس سے میٹیریل لے رہے، غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے۔ ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر ہم میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے، تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا۔ میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے ادھار لے لے، ٹھیک ہے، اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے روزے رکھ، اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے، رزق کا اثر ہوتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی، ایک مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں، صرف ایک دعوت کھائی تھی۔ واقعات یہ 3 عوامل ہیں، 3 فیکٹرز ہیں بڑے، جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راست نہیں آئے۔ اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات اور ذکر کے ذریعے، اس کا حل کرنا ہے۔ صدقات، خیرات، اعمال، ذکر اور تسبیحات، اس کا حل کرنا۔ اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے، توجہ سے۔ نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں، سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا۔ یاد رکھیے گا، مشکوک رزق، یا اپنے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا۔
سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے، رزق مشکوک کبھی زندگی اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات ہی واقع۔ میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی واقعے دیکھے۔ پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا، خودکشی کی، گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لون تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا۔ اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے۔ چارپائی جب پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا، اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے۔ ایسی بندہ رو رہا تھا، وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹ ہی دیکھی ہے۔ بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہے ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا۔ سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا۔ ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے، بہترین مکان بنا، بہترین مکان۔ اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا۔ بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے۔ جو گھر کے پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مار کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے۔ 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا، اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگے بھاگ آئے۔ ایک بابا آیا ریٹائر، تو میں نے کہا بابا جی مرشد بس میرے گھر چلیں، دعا کر دیں، کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی۔ میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے، تو خود بھی بابا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا وہ بھی زندہ ہے، اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا۔ میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سختی ختم ہو گئی۔ ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غم نے مارا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے رزق کے خطاب نسلوں کے لیے راحت، اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہی مشکلات، غم ہی غم ہیں۔ حرام حرام نہیں مانتا، حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے، تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتا ہے، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے۔ تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لی۔ میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، ہوگا تیرے فضل سے۔
मेहनत शर्त है। ये लफ्ज हमेशा याद भी रखें, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि मेहनत फैसले जो हैं वो मेहनत पे हो जाए। ना ना, हाँ मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कितने सारी उम्र मेहनत करते 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 सारी उम्र मेहनत करते बंदे खत्म हो गए। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, और मौला एक शफकत यह करना, मुझे किसी का मोहताज ना करना। अमन सिवा, किसी के दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना, अल्लाह किसी का सवाली ना बनाना, अल्लाह मुझे आजिज ना बनाना। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, इतनी ताकतवर दुआ है। और दुआ के अंदर की ताकत को परखें, अंदर के मफहूम को देखें, अंदर के तर्जमे को देखें। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी तादाद को ना देखें। अल्लाह की यहां क़यामत के दिन सुनना गौर से, अदद नहीं तोले जाएंगे, अदद के अंदर खुलूस और इखलास तोला जाएगा। इसने उसकी इसके इस अदद के अंदर इसका इखलास कितना है, इसकी तलब कितनी है, इसकी लिलाहियत कितनी है, इसकी तड़प कितनी है, और इसका जज्बा कितना है, अल्लाह के यहाँ यह तोला जाएगा। और फिर अगली बात, वो अमल जिस मुजाहिदे से किया जाएगा, जिस कुर्बानी से किया जाएगा, जैसे आप चौकन्ना होके जाग के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुजाहिदे से एक नूर मिलता है, वो नूर तोला जाएगा। इस मुजाहिदे से नूर मिलता है, इस मुजाहिदे से। हाँ, घरों को छोड़ा, आप आखिरी अशरे के एतकाफ में आप फिर उस वक्त जाएंगे जब एतकाफ खत्म हो जाएगा। ये जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए की है, इस मुजाहिदे पे जो मुजाहिदा आया, इस कुर्बानी पे जो कुर्बानी आई, कभी जागने की, कभी टेक हटाने की, कभी तवज्जो करने की, कभी अपनी चाहतों को तोड़ने की, इस पे नूर मिलता है। ये नूर क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, मौला मुझे गनी कर दे, और मुझे पता है गनी तेरे फजल के बगैर कोई नहीं होगा। सजदों में, दो सजदों के दरमियान एक दुआ है, अगर इसकी मश्क कर लें और मुसलसल मश्क कर लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, मुख्तसर दुआ है। अगर दो सजदों के दरमियान इस दुआ का इस्तेहज़ार, इस पे तवज्जो, इस पे ध्यान और इसकी मश्क कर लें, जिंदगी के वो खजाने मिलेंगे जो बड़े बड़े लोग ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। कोई गोलियों में ढूंढता है, कोई टीकों में ढूंढता है, कोई शीशों में ढूंढता है, कोई नशों में ढूंढता है, कोई बड़े बड़े मखमली बिस्तरों में ढूंढता है, कोई बादशाह बनने के लिए सियासत में ढूंढता है। पता नहीं कहां ढूंढता है बंदा। इस दुआ में वो कायनात के तीन राज हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। सबसे पहली चीज जो अल्लाह पाक जल्ल शानहू बंदे को अता फरमाते हैं, वो अपनी रजा है, मग़फ़रत के खजाने हैं। ज़मज़म की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। इस दुआ और उस दुआ में एक हैरत अंगेज मसलक है, यकसानियत है, अल्फाज का फर्क है, मफ़हूम एक ही है। आप कभी गौर कीजिएगा, ये जो दो रुकू के दरमियान, दो सजदों के दरमियान जो दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, मग़फ़रत फरमा, रहम फरमा, आफियत अता फरमा। आफियत, आफियत, दिल की आफियत, दिल का सुकून है, जज्बों की आफियत, लाजवाब जिंदगी है, टेंशन फ्री लाइफ है, आफियत। खाने में आफियत है, यह खाना मेरे लिए बीमारी नहीं बना, सेहत बना। एक कदम के बाद दूसरे कदम पे आफियत है। मैं फिसला नहीं हूं, मैं चलता रहा हूं, बैठा हूं तो उठा हूं, फिर उठ के बैठ गया हूं, यह भी आफियत है। ये नवाला खुराक की नाली में गया है, पानी की नाली में नहीं गया। पानी पानी में की तरफ जा रहा है, आफियत है। देखें,
آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، تو یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا، جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی سے نکلے دوسرے دکھ سے نکلے تیسرا۔ اگر یہ ساری چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں نا، کبھی بھی ناخن ایسے نہ پھینکیں، ان کو اتاریں، اکٹھا کرتے جائیں، مہینے کے بعد کر لیں۔ سارے گھر کے اکٹھے ناخن ایک ہی کر میں کر لیں، ایک ہی ٹشو میں اکٹھا کرتے جائیں ہاتھ پاؤں کے ناخن۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ، ایک تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد وہ کہیں پاک جگہ پہ، کہیں مٹی میں دفن کر دیں، کہیں کر دیں، کہیں کر دیں، قبرستان میں، کہیں پاک صاف جگہ پہ کہیں دفن کر دیں۔ میں نے اس کے بڑے تجربے دیکھے، بہت کمالات دیکھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں محدثین نے جو لکھا ہے، ناخن بھی روایات میں آتے ہیں، بال مبارک بھی آتے ہیں، کہ جو جادوگروں نے وہ حاصل کیے تھے اور ان پہ جادو کیا تھا، اور جس پہ معوذتین فلق اور ناس اللہ نے خصوصی اتاری۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ مصری ایک پاؤ سونے ٹوٹتا، تگڑے تھی باؤ، مصری ایک پاؤ، میٹھا سوڈا ایک شٹانگ، 7 پودنا 1 تولہ، نسخہ تیار۔ بس مصری بولیں، اور میٹھا سوڈا 1 چھٹانگ، 50 گرام نہیں، 1 چھٹانگ 60 گرام کا بنے گا، ٹھیک؟ اور 7 پودینہ 1 تولہ، 12 13 14 گرام کا بنے گا۔ آج کا موجودہ 7 پودینہ میں 2 تولے ڈلواتا ہوں، اس کی کوالٹی وہ نہیں رہی، اس کی کوالٹی وہ نہیں رہی، میں 2 تولے ڈلواتا ہوں، نسخہ تیار ہے، یہی کچھ ہے۔ دسامات آندھی دفعہ وہ گیزے نا، وہاں کے حضرت صاحب پہو ککڑ نہیں پکڑی دی پئی تاری روٹی کھانے دے سے ہونے، 3 جوان لگے پین ککڑ نہیں پکڑی دی پئی روٹی کرنے سے، ایویں کہنا ویسو روٹی کھاتے ویسو، اور پتہ نہیں ککڑ پکڑی سی روٹی کھا سکتا۔ ایک پاؤ مصری، 1 چھٹانک میٹھا سوڈا، اور 1 تولہ، 2 تولے 20 گرام 7 پودینہ۔ مصری پیس لیں، سوڈا پیسا ہوا ہے، طریقہ بتاؤں، اس طریقے کے مطابق بنائیے گا، اس میں ایک احتیاط ہے۔ مصری بالکل پیس لیں، باریک پیس لیں، سوڈا میٹھا اس میں ڈالیں، 7 پودینہ اس میں ڈالیں، خوب اس کو گھمائیں، رگڑیں 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 رگڑیں، یہ 7 پودینہ اسی میں بالکل یکجان ہو جائے گا۔ اس کو کسی شیشے کے برتن میں ڈال کے رکھیں، نمی سے جم جاتا ہے، زیادہ نہ بنائیں، تھوڑا تھوڑا بنائیں، اور خاص طور پہ ساون بدرا دے موسم، نمی والے موسم،
یہ جم جاتا ہے، اس کے اندر گیلا چمچ وغیرہ نہ جائے، آدھا چمچ سے 1 چمچ کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے 2 بار 4 بار 5 بار، اور بچوں کو چٹکی چٹکی دیں، اتنی اس کی تاثیر ہے۔ میرا گمان ہے کہ 2006 7 8 کے رسالے میں پتہ نہیں کس ابکری میں یہ میں نے تفصیل سے چھاپا تھا اور اس کو وضاحت سے چھاپا، اور آج اس کو کوئی 15 سال تقریباً لوگ اتنا اس کو بنا رہے، اتنا استعمال کر رہے، اتنا فائدہ ہو رہا، گمان سے بالا تر ہے۔ یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے، زبردست ٹوٹکا ہے۔ میں ابھی ترکی میں تھا تو وہاں لوگوں کو میں نے جمع کیا، اعلان کر دیا، پوسٹ ڈال دی، بہت دنیا آئی، بہت بڑا ہوٹل تھا، ہوٹل کے کمرے ختم ہو گئے، لوگوں نے دوسری ہوٹلوں میں جگہ لی۔ ایک حال تھا، ابھی 18 اپریل کو میں نے ترکی کا پھر اجتماع رکھا ہے انشاءاللہ۔ تو وہاں ایک صاحب نے بمبے سے آئے، وہ کہتے جی پاکستان میں آنا ہمارے لیے مشکل ہے، کوئی ویزے کے مسائل ہیں، تو وہاں ترکی میں آئے، استنبول میں۔ وہ کہنے لگے ہماری ایک بچی تھی، اور یہ میرا ٹیلی فوننگ پروگرام میں بھی یہ کال پڑی ہوئی ہے، نیٹ پہ آپ سن لیجئے گا۔ اتنا علاج کیا، آخرکار انہوں نے کہا ایک ٹیکہ ہوگا 16 کروڑ کا۔ کتنا؟ وہ لگے گا بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جان، 16 کروڑ کا ٹیکہ بھی لگوائے تو بچی ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر وہ رابطہ کرتے کرتے میں ٹیلی فوننگ پروگرام میں کبھی کبھی کالیں سن لیتا ہوں، تو میں نے اس میں سنا تو میں نے 2 چیزیں بتائیں، صرف 2 چیزیں بھی آپ کو دیتا ہوں، اور بہت آسان چیزیں 2۔ غزوہ خندق میں ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، بڑی بڑی روایات میں یہ تذکرہ آیا ہے، اللہ کی حبیب جب پیٹ پہ پتھر ہاتھ طرف کھو، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا حامیم لا ینصارون پڑھو، اور یہ قاتلانہ حملے کے لیے، دشمن کے لیے، اور بہت اس کے فائدے ہیں، اور لا علاج کینسر، لا علاج بیماریوں کے لیے اخیر ہے۔ ایک تو میں نے انہیں کہا حامیم لا ینصارون، سارا گھر پڑھے، دن رات پڑھے، وضو بے وضو پڑھے، بہت پڑھے۔ حامیم لا ینصارون قرآن میں بھی ہے، جدا جدا ہے، حدیث میں اکٹھا ہے، حامیم لا ینصارون، بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں۔ اور ایک ٹوٹکا بتایا، تخم بلنگو، جسے تخم ملنگا کہتے ہیں، 1 پاؤ ہلدی 1 چٹا، بس ٹوٹکا تیار۔ تخم بلنگو 1 پاؤ صاف کر لیں، ہلدی خود پیسنی ہے بالکل باریک، 1 چٹا مکس کر کے، بڑے 1 چمچ، کینسر، السر، کوئی دنیا کی تکلیف ہے، چھوٹا چٹکی اس کے مطابق دن میں 3-4 دفعہ ان کو استعمال کرایا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ بچی اتنی صحت مند ہو گئی ہے، اگلی سیٹ پہ بیلٹ باندھ کے خود بیٹھتی ہے۔ 16 کروڑ کا ٹیکہ لگایا، اور ایک یہ حامیم لا ینصارون، اور یہ دوسرا ٹوٹکا میں نے ہلدی اور بلنگو کا بتایا۔ ان زندگی کے سفروں میں اپنے آپ کو صحت کی زندگی اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی، بوڑھوں کی، مسلم غیر مسلم سب کی خدمت کریں گے۔